بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال. اڈیالہ جیل سے متضاد اطلاعات آ رہی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے آہستہ آہستہ اب لب کشائی شروع کر دی ہے. 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا عمران خان کو دوبارہ سے قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے اور ان کی ملاقاتوں پر پابندی ہے. عمران خان سے جیل مینول کے مطابق اور عدالتی احکامات کے مطابق ان کے وکلاء ملاقات کر سکتے ہیں، ان کی فیملی ممبرز ملاقات کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ پولیٹیشنز، ان کے پارٹی کے لوگ بھی ملاقات کر سکتے ہیں. یہ واضح اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات موجود ہیں لیکن ان پر عمل نہیں ہو رہا. 1 مہینہ سے زائد ہو گیا ہے. عمران خان کو دوبارہ قید تنہائی میں ڈال دیا گیا ہے اور کل اس بارے میں تشویشناک خبریں دی گئیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور وہ اس لیے دی گئیں کہ ان تک رسائی جو ہے وہ روک دی گئی ہے. کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک مقدمہ تھا اسی سلسلے میں توہین عدالت کا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایڈیشنل جج صاحب نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا اور انہیں کہا کہ میں حکم پاس کروں گا، آرڈر پاس کروں گا. تو اس کو بھی لنگر آن کیا جا رہا ہے. فیصل چودھری صاحب نے بھی اس پہ کافی مایوسی کا اظہار کیا اور اسی طریقے سے کچھ اور خبریں بھی ہیں. ایک پہلو تو یہی ہے جو کہ نظر آ رہا ہے اور جو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس خبر کا ایک پہلو اور بھی ہے اور وہ پہلو زیادہ سینسٹیو دکھائی دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیرونی پریشر جو ہے وہ بہت بڑھ رہا ہے اور خاص طور پہ امریکہ کی طرف سے اور برطانیہ کی طرف سے پریشر آ رہا ہے. عالمی برادری متحرک ہو چکی ہے کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی کابینہ کے ارکان ببانگ دہل کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو رہا کرو، اور جنرل عاصم منیر صاحب سے بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ صرف عمران خان کی رہائی کافی نہیں ہوگی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ اپنا اقتدار ختم کریں، کیونکہ امریکنز اور عالمی برادری، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز اور پاکستان کے اپنی پولیٹیکل جماعتیں، اپوزیشن جماعتیں، وہ واضح طور پر کہہ رہی ہیں کہ اس وقت جنرل عاصم منیر صاحب نے غیر اعلانیہ مارشل لا لگایا ہوا ہے، اور پہلے اس کو انڈائریکٹ مارشل لا کا نام دیا جاتا تھا، اب کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈائریکٹ مارشل لا ہے اور صرف نظروں کا فریب ہے، نظروں کا دھوکہ ہے. آئین معطل ہے اور عدلیہ اور عدالتی نظام بھی معطل ہے. میڈیا کو بند کر دیا گیا ہے، بنیادی انسانی حقوق نہیں ہیں اور پامال کیے جا رہے ہیں. چار دیواری کا تحفظ ختم ہو چکا ہے، جمہوری روایات ختم ہو چکی ہیں. لہٰذا یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے اور کھلے عام کیا جاتا ہے کہ عمران خان کو رہا کرو، اور جنرل عاصم منیر صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ واپس بیرکوں میں جائیں. آپ کا کام یہ نہیں ہے، پالیٹکس چھوڑیں اور اقتدار کی خواہش جو آپ کے من میں ہے اس کو بھی کریں ختم، فوجی حکومت ختم کریں اور واپس بیرکوں میں جائیں. یہ ایسی خبریں ہیں جن کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور خاص طور پہ یوکرین کے صدر کے ساتھ جو کچھ کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اس کے بعد جو ہے معاملات اور بھی سنجیدہ اور حساس دکھائی دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مسلم لیگ نواز کو بھی بہت اچھی طرح نظر آ رہی ہیں اور ان کی صفوں میں بھی کافی کھلبلی مچی ہوئی ہے. اور پھر اسلام آباد میں غیر ملکی سفارتکار بھی متحرک ہو چکے ہیں اور نون لیگ بھی اس سلسلے میں اپنے گھوڑے دوڑا رہی ہے. اور عدلیہ کا جو معاملہ ہے، جو عدلیہ پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز کی سینیورٹی کا ایشو ہے وہ بھی ابھی تک پینڈنگ ہے. اور کل لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی اپنا ووٹ جو ہے، اپنا وزن ڈال دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 5 ججز کے موقف کے ساتھ جو سینیورٹی کے اصول کو جنہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے. اور اب لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی اس سلسلے میں چیلنج کرنے جا رہی ہے اور وہ بھی اس مقدمے میں فریق بننے جا رہی ہے. اور ان کا بھی خیال یہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو امپورٹ کیے گئے جج صاحب کو قائم مقام چیف جسٹس بنایا ہے اور سینیورٹی میں سب سے اوپر لے آئے ہیں، یہ خلاف آئین ہے. تو بہرحال یہ جنگ چل رہی ہے. اب آتے ہیں ذرا اس خبروں کو ذرا تھوڑا سا انفولڈ کرتے ہیں. کل برطانوی جو ہائی کمشنر ہیں اسلام آباد میں وہ متحرک ہو چکی ہیں اور پہلی ان کی ملاقات ہوئی عثمان ڈار، عمر ڈار فیملی سے سیالکوٹ میں، اور اس کے بعد ریحانہ ڈار صاحبہ سے بھی ملاقات کی برطانوی سفارتکار نے، برطانوی ہائی کمشنر نے. اس کے بعد
کل ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب سے برطانوی ہائی کمشنر کی، اور اس ملاقات میں یقیناً ایجنڈا صرف ایک ہی تھا، اور وہ ایجنڈا تھا پاکستان کی داخلی سیاست، اس کے علاوہ اور کوئی ایجنڈا نہیں تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شاہ چارلس سوم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور وزیر اعظم نے شاہ چارلس سوم کو پاکستان کا دورے کی دعوت کا اعادہ کیا۔ یہ ایک سرکاری خبر جو ہے وہ یہ بیان جاری کی گئی، جبکہ برطانوی ہائی کمشنر نے کہا کہ برطانیہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کے عزم پر قائم ہے۔ اب ذرا آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چلتے ہیں۔ جب رجیم چینج آپریشن کیا جا رہا تھا اور تحریک عدم اعتماد لائی جا رہی تھی عمران خان صاحب کے خلاف، تو اس وقت بھی امریکن اور برطانوی اور سعودی سفارتکار متحرک ہو گئے تھے اور حرکت میں آ گئے تھے، ملاقاتیں شروع ہو چکی تھیں، خاص طور پہ امریکن ایمبیسی اور آسٹریلین ایمبیسی اور برطانیہ کی برطانوی ہائی کمشنر جو ہیں اس وقت کے۔ تو اب بھی سچویشن کچھ اسی نوعیت کی لگ رہی ہے۔ ایک طرف امریکہ سے عمران خان کی رہائی، جنرل عاصم منیر صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ واپس بیرکو میں جائیں، اور اب تو اور بھی پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ ایکسٹینشن والا معاملہ بھی ختم کریں، کیونکہ وہ غیر آئینی طور پر آپ نے اپنی ایکسٹینشن کروائی ہے اور ٹینیور 3 سے 5 سال کروایا ہے۔ اس لیے اب اس بارے میں بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ جیسے جیسے نومبر قریب آ رہا ہے، ویسے ہی جنرل صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نومبر میں ہی ریٹائر ہو جائیں تو بہتر ہے۔ آپ کی مدت 28 نومبر کو پوری ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے 27 نومبر کو ریٹائر ہونا تھا، اور 27 نومبر کے بجائے 2 دن کی سروس ریٹین کی گئی، اور پھر آپ کو آرمی چیف لگایا گیا۔ اس لیے ان کی آرمی چیف کی تقرری ابھی تک متنازع ہے۔ تو بہرحال ان پہ ایک طرح کا پریشر موجود ہے۔ تو برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقاتیں یہ اس سلسلے کی کڑی بتائی جا رہی ہیں کہ معاملات آ رہے ہیں وایا واشنگٹن سے، وایا لندن، اور لندن سے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، اور آنے والے دنوں میں امریکن ایمبیسی بھی متحرک ہونے والی ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنا جو مائنڈ ہے، اپنا جو سوچ ہے وہ بتا دی ہے۔ تو بہرحال اگلی خبر جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ کل اسحاق ڈار صاحب نے سعودی ایمبیسڈر سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں بظاہر بتایا گیا یہ تجارت سے متعلق تھی، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ تجارت سے متعلق یہ خبر نہیں تھی۔ یہ خبر بھی اسی نوعیت کی پولیٹیکل ایجنڈے کے تحت تھی، اور اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ دوبارہ سے MBS تک پیغام پہنچایا جائے کہ اسلام آباد میں اور راول پنڈی میں وائبز جو ہیں کوئی اچھی نہیں آ رہی، اور فوجی قیادت کے تیور بدلے سے لگ رہے ہیں، اور بظاہر تو بہت اچھی تصویریں بن رہی ہیں، سبز انقلاب ہو یا ہارس اینڈ کیٹل شو ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عمران خان صاحب پہ ملاقاتوں پر پابندی ہے، یہ ذرا تھوڑا سا وہ کہتے ہیں کہ اس میں انہیں دال میں کالا نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ جو مسلم لیگ نواز کے حلقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سمجھدار لوگ تو ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ملاقاتوں پر پابندی جو ہے یہ کچھ اور بھی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات چیت ضرور چل رہی ہے، اور اس کے حق میں جو ان کی دلیل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی GHQ حملہ کیس جو ہے وہ بغیر کسی سماعت کے پچھلی تاریخ پہ ملتوی کر دیا گیا، اور 12 مارچ تک کی تاریخ دی گئی، اور اس میں عمران خان بھی ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، اور باقی بھی ہیں، سب کے سب، تو 12 مارچ تک بغیر کارروائی کے ملتوی کر دی گئی، اور ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کہ اتنی لمبی تاریخ دی جائے۔ دوسری جانب ایک اور خبر، اور وہ یہ تھی کہ توشہ خانہ والا کیس جو ہے وہ بھی توشہ خانہ 2، اس میں بھی ہوا یہ کہ اس کی بھی سماعت جو ہے وہ بغیر کسی کارروائی کے 11 مارچ تک وہ بھی ملتوی کر دی گئی تھی۔ لاسٹ ٹائم اس کی ہیئرنگ نہیں ہوئی تھی، ورنہ ڈیلی بنیاد پہ یہ ہفتے میں 3 سماعتیں چل رہی، 4 سماعتیں ہو رہی تھیں، لیکن وہ سماعت نہیں ہو سکی، اور 9 مئی کا GHQ حملہ کیس بھی 12 مارچ تک، اور توشہ خانہ 2 بھی 12 مارچ تک۔ اسی طریقے سے 26 نومبر کے جو قیدی ہیں، سیاسی قیدی، وہ بھی اکثر رہا ہو چکے ہیں، کچھ ابھی باقی ہیں، اور 26 نومبر کے ہی کیس میں شہریار افریدی کی 16 اپریل تک عبوری ضمانت منظور کر لی گئی، یعنی عید کے بعد تک
یہ لمبی تاریخ دے دی گئی. جج ہیں ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب. اسی طریقے سے سنجانی جلسہ اور توڑ پھوڑ کیس جو ہے یہ بھی اسد قیاس صاحب کی عبوری ضمانت میں 15 اپریل تک توسیع کر دی گئی اور جج تھے ابو الحسنات محمد ذوالقرنین. پھر سپریم کورٹ میں سانحہ 9 مئی کے مقدمات جو ہیں اس کی سماعت بھی 2 ہفتوں تک ملتوی کر دی گئی. اور یہ وہ کیسز ہیں جی، یہ وہ اشارے ہیں جو کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بڑی پریشان دکھائی دے رہی ہے اور اس کو دھڑکا لگا ہوا ہے کہ کچھ ہو نہ ہو یہ ملاقاتیں جیل میں عمران خان صاحب سے کچھ بات چیت چل رہی ہے، کہیں نہ کہیں ضرور چل رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ ملاقاتوں پر پابندی عائد کی گئی ہے. لہٰذا وہ اپنی سول انٹیلیجنس ادارے کے ذریعے اور اسپیشل برانچ کے ذریعے اور جیل کے حکام کے ذریعے اس بارے میں کھوج لگا رہے ہیں کہ ذرا چیک کیا جائے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں کیسا سلوک کیا جا رہا ہے. اور واقعتاً ایسا ہی سلوک کیا جا رہا ہے، کیونکہ دوسری جانب خاص طور پہ جو جاتی عمرہ سے جڑے ہوئے ہیں، وہ عطا تارڑ ہوں یا دیگر ہوں، وہ اس بارے میں کافی زیادہ خبریں دیتے رہتے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب کو بہت وہاں پہ ریلیکس کیا ہوا ہے، جبکہ اب جو چیزیں خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ ریلیکس نہیں ہے. تو بہرحال یہ دونوں طرح کی خبریں موجود ہیں، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ جو امریکن پریشر آیا ہوا ہے اور اس پریشر میں مزید اضافہ ہونا ہے، اس کے بعد عمران خان سے بات چیت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے اپنے جو ماؤتھ پیس ہیں، جو غیر سرکاری ترجمان ہیں، وہ خود بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان کے ساتھ بات چیت کے علاوہ جنرل صاحب کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچا. اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر جنرل صاحب کو بات کرنا پڑے گی اور عمران خان صاحب سے ہی کرنا پڑے گی، کیونکہ ان کا جو ویژن تھا 2024 پی ٹی آئی کو کچلنے کا، وہ ویژن اب برقرار نہیں رہا اور نہ ہی اب ان میں اتنی تپڑ ہے کہ وہ پاکستان عمران خان صاحب کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا سکیں. ایک اور خبر جو کہ وہ ہے معیشت کے حوالے سے، ایک اور خبر بلاول بھٹو اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہونی تھی، وہ نہیں ہوئی. اور پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہیں وہ ٹیلی ویژن چینلز پہ آ کے کھلے عام، اب وہ نبیل گبول ہوں، وہ ندیم افضل چند ہوں اور یا پھر دیگر پیپلز پارٹی کے رہنما ہوں، وہ مسلسل اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ جناب اس تنخواہ پہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کے ساتھ نہیں چل سکتی. اور نوید قمر صاحب جو کہ بہت ہی سیریس اور سنجیدہ لیے جاتے ہیں، سینئر موسٹ ہیں اور رہنما، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ جو بجٹ آ رہا ہے، اس بجٹ میں ہم غیر مشروط طور پہ لامحدود حمایت نہیں کریں گے مسلم لیگ نواز کی. عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے حمایت نہیں کرنی تو جی ان کی مرضی ہے، تو پھر جیسے ہی وہ ہماری حمایت نہیں کریں گے تو پھر ان کی حکومت بھی ختم ہو جائے گی. تو دال میں کچھ کالا کالا ہے اور مختلف آپشنز پر غور کیا جا رہا ہے، اور کیونکہ سارے دروازے اس وقت کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے، الٹیمیٹ جو معاملہ ختم ہونا ہے وہ عمران خان پہ ہی ختم ہوگا. کچھ اور بھی خدشات مسلم لیگ نواز اس بارے میں کر رہی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں، کیونکہ وہ کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں. اور 2 ہی لوگ اس وقت پریشان ہیں، یا ایک تو مسلم لیگ نواز جاتی عمرہ اور دوسرا جو ہے وہ جنرل صاحب پریشان ہیں. اس کے علاوہ کوئی تیسرا فریق پریشان نہیں ہے. فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.